امام اسماعیل حقی نے ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے کہ سال بھر تک جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے بہتر عبادت گزار تیرے بندے ہمیں زمین پر جانے دے اور ان سے ملاقات کرنے دے۔ تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تو فرشتے ہیں اور رسول ملائکہ میں سے، اور غیر نبی جو انسان ہے وہ رسول ملائکہ سے افضل نہیں ہو سکتے۔ رسول ملائکہ جو ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، یہ رسول ملائکہ میں سے ہے، اور انبیاء کرام ان فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن جو زمین پر انسان ہے جو غیر نبی ہے، ان انسانوں سے یہ فرشتے افضل ہے کیونکہ یہ رسول ملائکہ میں سے بہت مقربین ہیں، یہ اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں۔ لیکن جبریل اور فرشتے دعا کرتے ہیں جو ہم سے بہتر عبادت گزار ہے ہمیں ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو شب قدر میں ان کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جو تم سے بہتر عبادت گزار ہے ان سے ملاقات کر لو۔ تو آخر جبریل سے بہتر عبادت ہم کون سی کر سکتے؟ جبریل علیہ السلام کی نماز کی برابر ہماری نماز نہیں ہو سکتی تو افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عبادت جبریل نہیں کرتے اور جو عبادت دوسرے فرشتے نہیں کرتے، وہ کون سی عبادت ہم کرتے ہیں جو افضل ہے ان عبادت سے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا خود ہم بھوکے رہ کر جو دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو چونکہ یہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے بھوکے رہ کر، کیونکہ وہ تو کھاتے ہی نہیں کھانا، تو بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، کسی بے چین کو خوشی فراہم کرنا، تو چونکہ یہ فرشتے نہیں کر سکتے نا، خدمت خلق جس کو کہیں گے آپ، تو یہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ فرشتے رکوع سجود کر سکتے ہیں، اپنا کھانا چونکہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو کسی کو کیا، وہ اپنا کھانا تو دوسرے کو نہیں کھلا سکتے نا، جب وہ نہیں کھاتے ہیں تو دوسرے کو کیا کھلائیں گے؟ اسی طریقے سے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا، کسی کے کام آنا، اپنی ضرورت کو کسی پہ قربان کر دینا، تو یہ وہ عبادتیں خدمت خلق گویا کہ یہ فرشتوں کے بس کی نہیں۔ تو جب بندہ یہ عبادت کرتا ہے تو ان عبادتوں پہ فرشتے رشک کرتے ہیں، اور رشک کر کے فرشتے کہتے ہیں مولا جو ہم سے وہ بہتر عبادت گزاری کر رہے ہیں اس معاملے میں، تو ذرا ہمیں ان کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پہ آتے ہیں اور یہ خدمت خلق کرنے والوں کو وہ مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ بھوکے بھی ہیں، بہت سارے لوگ کپڑے سے لاچار بھی ہے، بہت سارے لوگ مصیبت زدہ بھی ہے، بلکہ حالات تو ایسے ہیں کہ جو لوگ اس وقت دینے والے تھے اب وہ لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہترین موقع ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کو فرشتے اپنے سے بہتر عبادت گزار کہتے ہیں، خدمت خلق، بہتر عبادت گزاری۔ تو آئیے اس وقت وہ عبادت جس کو فرشتے اپنے سے بہتر عبادت گزاری مانتے ہیں، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کسی پہ قربان کر سکتے ہیں۔ عید کے 4-5 ڈریس سلانے والوں اگر ہو سکے تو اپنے عید کے کپڑے کی رقم کسی غریب کی جھولی میں ڈال دو، اپنے جوتے اور نئے چپل کی رقم کسی بیوہ کے جھولی میں ڈال دو۔ اپنی ضرورت کو دوسروں پہ قربان کرنا یہ وہ عبادت ہے کہ فرشتوں کے نزدیک اس عبادت کی اہمیت یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندے ہم سے بہتر عبادت گزار ہیں۔ اپنے منہ کا لقمہ کسی کے منہ میں ڈال دینا، یعنی خود بھوکے رہ کر کسی کو، آج کل ہم تو الحمدللہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو نہیں کھلاتے، چلیں آپ بھی کھائیں دوسرے کو بھی کھلائیں، اپنے کھانے سے دوسرے کو بھی کھلائیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن عبادت، یہ جو سال بھر جو لوگ اس طرح کی عبادت کرتے ہیں، ایسے عبادت گزاروں کے لیے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم ان کی زیارت کے لیے زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو گفتگو بہت طویل ہو گئی، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور درود شریف کی کثرت کریں۔
کلمہ شریف کی کثرت کریں اور اپنا وقت شب قدر میں ضائع نہ کریں. ہر وقت ہر لمحہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سب پڑھتے رہیں.